اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ یا ریاست کا جو وجود ہے وہ انسان کے پہلے کے دنوں میں جب انسان اپنے اسٹیٹ آف نیچر میں رہ رہا تھا، اسٹیٹ آف نیچر میں سے نکلنے کے بعد انسان جو تھا وہ ایک سوشل کانٹریکٹ میں چلا گیا۔ سوشل کانٹریکٹ کیسا تھا کہ ہیومن بینگز نے اپنے کچھ حقوق جو تھے، انہیرنٹ نیچرل رائٹس جو تھے وہ سرنڈر کیے، ایک سینٹرل اتھارٹی کو سرنڈر کیے۔ اس سینٹرل اتھارٹی نے انسان کو کچھ گارنٹیز دی، جیسا کہ پروٹیکشن فار دیئر لائف، پروٹیکشن فار دیئر فوڈ سپلائی چین اینڈ اسٹیبلٹی، پیس دی، ان کو امن دیا۔ جب ایک کامن سینس کی بات ہے، جس سوسائٹی میں ایک سینٹرلائز پاور نہ ہو، جس سوسائٹی میں ایک ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہ ہو، تو اس سوسائٹی میں آٹومیٹکلی انارکی آتی ہے۔ اس سوسائٹی میں یہ قانون اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ پاور جس کے پاس ہے تو وہی جیے گا، وہی آگے بڑھے گا۔ یہ تھی چند باتیں پری اسٹیٹ کے بارے میں۔ اچھا، اب انسان کو جو ہے انہیرنٹ رائٹس اس نیچرل کانٹریکٹ کے ذریعے انہیرنٹ رائٹس، فریڈم اور ہیومینٹی کی جو بیسک نیڈس تھی وہ سب انسان کو گارنٹی ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس تھیوری کے جو مین ازمپشن ہے یا مین آرگومنٹ ہے، اس کے اوپر کچھ تنقید یا کریٹیسزم جسے کہا جاتا ہے، تو اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیر از نو فزیکل ایویڈنس آف اینی ٹائپ اینڈ کائنڈ آف کانٹریکٹ۔ تو ہسٹری میں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ انسان کبھی ہسٹری میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک سوشل کانٹریکٹ یا معاہدہ کیا۔ اس تھیوری پر ایک تنقید اور بھی ہوتی ہے کہ یہ تھیوری پاور ڈائنامکس کو مکمل طور پر اگنور کرتی ہے، اس کو کنسیڈریشن میں نہیں لیتی۔ یہ تھیوری ایک ہائپوتھیٹیکل تھیوری ہے کہ اسٹیٹ کا اوریجن ایسے وجود میں آیا کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں رہ رہے تھے اور ایک پوائنٹ ایسے آیا کہ سورسز اور نیڈس کے درمیان جو ریس تھی وہ ایک آرگنائز سوسائٹی کی طرف چلی گئی، اور انسانوں نے اپنے کچھ نیچرل رائٹس ایک سینٹرل اتھارٹی کو جو ہے وہ سرنڈر کیے، اور سینٹرل اتھارٹی نے اس کو پروٹیکشن اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ انشور کی، ایز اے ریزلٹ ان کو دی۔ اسی طرح سے اسٹیٹ وجود میں آیا۔ تو اب اس تھیوری کے ایزمپشنز پر جو ہے وہ چند تنقید ہے۔ پہلا نمبر تنقید یہ ہے کہ اس سوشل کانٹریکٹ کا کوئی فزیکل وجود نہیں۔ ہم ہسٹری میں کسی پوائنٹ پر یہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ ہسٹری میں انسان جمع ہوئے اور انسانوں نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریٹن اور ان ریٹن کانٹریکٹ سائن کیا یا کانٹریکٹ میں گئے۔ دوسرا جو اس تھیوری پر تنقید کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاور ڈائنامکس جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ اگنور ہے۔ مطلب یہ تھیوری کسی بھی پوائنٹ پر یہ پاور ڈائنامکس کو ان کنسیڈریشن نہیں لیتی۔ مطلب یہ تھیوری اس طرح سے بھی ہو سکتی تھی کہ لوگ جو ہے اسٹیٹ آف نیچر میں رہ رہے تھے اور نیڈز جو ہے بہت زیادہ ہوگی اور ریسورسز جو ہے وہ پاورفلس کے پاس تھے، تو پاورفل نے جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن اور اسٹیبلٹی کا وعدہ کیا، اور ہیومنز نے جو ہے وہ سینٹرلائز پاور اتھارٹی کو تسلیم کیا اور اپنے چند جو ہے وہ نیچرل رائٹس جو ہے وہ اسٹیٹ کو دیے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی پاور ڈائنامکس کا جو بھی ہے وہ یہ تھیوری کنسیڈریشن میں نہیں لیتی، اس کا جو ہے وہ فیکٹر نہیں رکھتی ایوولوشن آف ہیومن بینگز میں۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ ہسٹوریکل ایویڈنس کسی طرح کا ہمیں نہیں ملتا، اور اس کنٹریکٹ کو جو اب اس تنقید کو اس پر جو تنقید ہوئے ہیں، میں نے چند پوائنٹ جو ہے وہ ڈالے ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ تھیوری اٹس اے ہائپوتھیکل تھیوری، اٹس اے اوور سمپلیفائڈ ہیومن نیچر جو ہے، انسان کا جو نیچر ہے اس کے بارے میں نے پہلے بھی لیکچر میں بتایا کہ ہیومن نیچر کے بارے میں بہت سارا جو ہے لٹریچر موجود ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں انسان کیسا تھا۔ بعض جو ہے وہ ہمارے پاس تھیوکرسٹ ہے جو انٹلیکچوئلس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بائی نیچر بیڈ ہے، انسان ایک وحشی ہے، انسان جو ہے وہ برے کام کرنا، انسان سب چیزوں کو جو ہے وہ طاقت قوت کی نظر سے دیکھتا ہے، انسان جو ہے اندر سے قدرتی طور پر انسان جو ہے وہ ایک وحشی ہے، اور اس کو جو ہے ایک ہر چیز پاور ڈائنامکس میں نظر آتی ہے۔
दूसरा ग्रुप ऑफ थियोक्रेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो इंसान को बाय नेचर जो है वो गुड बताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो इस सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है वो कुदरती तौर पर, कुदरत ने या नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जब रह रहा था तो वो एक पीसफुल क्रिएचर था, वो अमन पसंद था। उसने जो है वो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन और शेयरिंग एंड केयरिंग के पॉलिसीज को अपनाते हुए इवोल्यूशन की हिस्ट्री का जो है, ह्यूमन हिस्ट्री का जो है वो गुड बेस पर जो है वो अपना जो अजम्पशन है वो बरकरार और वो बनाते हैं, वो रखते हैं। अच्छा, तो जिस तरह कि मैंने बताया कि ह्यूमन नेचर जो है वो इतना जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है। ह्यूमन नेचर को जो है वो ओवर सिंप्लीफाइड किया गया है। ह्यूमन नेचर बहुत कम्प्लेक्स है, मतलब बाज सेम सिचुएशंस में सेम ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट बिहेवियर करता है। इंसान का जो स्टेट ऑफ नेचर का जो फिनोमेना है, स्टेट ऑफ नेचर पे जो जितना भी हमारे पास लिटरेचर मौजूद है, उसने ह्यूमंस की जो नेचर है, नेचर में जो ह्यूमन रह रहा था तो उसको ओवर सिंप्लीफाइड किया है और ये एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो इसलिए ये थ्योरी पर ये भी एक इल्जाम है कि ये पावर डायनेमिक्स को जो है वो मलरूज़ हाजिर नहीं रखता। हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक भी ऐसा वक्त हिस्ट्री में नहीं आया जहां पर ह्यूमन इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को तस्लीम करते हुए अपने नेशनल राइट सरेंडर किए और स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन हासिल की। तो ये थ्योरी जो है ये एम्पिरिकल नहीं है, मतलब इसका जो है वो हिस्ट्री में नंबरिंग, हम ये नहीं कह सकते कि प्ला तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्ला तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है कि किस जगह पर कितने लोग कब जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है ये फैसला किया या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में चले गए। तो एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है और ये जो थ्योरी है ये एम्पिरिकल एविडेंस पर बेस ही नहीं करती, इस पे तनकीद जो है वो बजा है। तो ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ये हाइपोथेटिकल सिनारियो को जो है वो एक्सप्लेन करती है और उस हाइपोथेटिकल सिनारियो जो है वो यहाँ पर है। ये एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी को तस्लीम किया, अपने नेशनल राइट सरेंडर किए और प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी हासिल की। ये एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है, इसमें एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद ये स्टेट ऑफ नेचर जो है इतना सिंपल नहीं है कि हम कह सके कि मतलब ये नेचुरल राइट्स, इनहेरेंट राइट्स, ये 4 इनहेरेंट राइट्स थे या 3 इनहेरेंट राइट्स थे, तो उसकी बिहाफ पर, उसकी सिक्योरिटी पर जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद जो स्टेट है वो रिजल्ट में आया। क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल राइट्स थे या इनहेरेंट राइट्स है उसमें नीड्स और रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड्स, और इसके हासिल हुसूल के लिए जो जद्दोजहद थी, और ये थ्योरी उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करती। तो इसलिए ये थ्योरी स्टेट ऑफ ओरिजिन की इस बिहाफ पर हम इसकी डिपेंड भी कर सकते हैं और इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इस थ्योरी के बारे में बताते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल्स इन द हिस्ट्री है वो इस थ्योरी को कैसा डिफाइन करते हैं। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फेवर में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं इसके बारे में। एंशिएंट जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या पॉलिटिकल थ्योक्रिस्ट है, उनमें एक ग्रुप है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योक्रिस्ट कहते हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो थॉमस हॉब्स का आता है, हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थॉमस हॉब का ये एक्सप्लेनेशन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में या ह्यूमन नेचर के बारे में कि पावर यानी ताकत, पावर और माइट इकट्ठे हुए, उसके बाद कंसेंट हुआ और उस कंसेंट के नतीजे में जो है वो स्टेट वजूद में आया। तो थॉमस हॉब अपनी ये लेवायतन 1651 में वो एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम था लेवायतन, उर्दू में उसे अजदहा कहते हैं। मतलब एक इसके नाम से जाहिर है लेवायतन से कि ये ह्यूमन नेचर जो नेगेटिव समझता है, ह्यूमन नेचर को बैड समझता है, बाय नेचर ह्यूमन को एक क्रूअल और एक बैड और एक नेगेटिव जो कहता है वो समझता है। और इसकी ये अजम्पशन है कि ह्यूमन जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में जब रह रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, अमन पसंद नहीं थे
اور ہر چیز کو طاقت کے بحاف پر دیکھتے تھے، طاقت کے لینس سے چیزوں کو ڈیفائن کرتے تھے۔ تو روایتاً میں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ انڈیویجول سبمٹ ٹو اے اسٹرانگ سینٹرلائزڈ اتھارٹی، ہیومنز آر سیلفش، فیئر آف شارٹیج، نیڈز ورسز ریسورسز۔ تو یہ بات اس میں آ جاتی ہے۔ تومس ہاب جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو اوریجن ڈیفائن کرتے ہیں روایتاً میں اپنی کتاب میں 1651 میں، وہ اس سب کا جو ہے پاور ڈائنامکس کو اپنے کنسیڈریشن میں لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے انڈیویجول جو ہے ہیومن بائی نیچر سیلفش ہے، ہیومن بائی نیچر بیڈ ہے، ہیومن بائی نیچر کروئل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہیومنز کی ایوولوشن اس طرح سے ہوئی اسٹیٹ کی کہ ہیومنز میں سے کچھ ہیومنز پاورفل بنے، طاقت حاصل کی، ریسورسز پہ قبضہ کیا، ریسورسز اپنے مٹھی میں لی اور اتنا طاقت حاصل کیا کہ وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اب جب جنرل ماسز نے دیکھا کہ یہ سینٹرلائز اتھارٹی ہے یا یہ جو ریسورسز کو جو ہولڈ کرتا ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے یہ ریسورسز چھین سکتا ہے اور اپنے طاقت میں اضافہ کر سکتا ہے، تو انڈیویجول نے جو ہے وہ اسٹرانگ سینٹرلائز اتھارٹی کو سبمیشن کیا اور اس کی تسلط کو تسلیم کیا اور اس کو جو ہے اور اپنا حاکم مان لیا۔ تو کیوں مان لیا؟ کیونکہ پیئر آف شارٹیج تھا، ریسورسز شارٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ سینٹرلائز جو اتھارٹی تھی، سینٹرلائز جو اسٹرانگ اتھارٹی تھی، وہ ریسورسز کو کیپچر کرتے ہوئے ڈر ہوا کہ ان کے لیے ریسورسز جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے۔ تو نیڈز ورسز ریسورسز پر جو ہے وہ روایتاً میں جو ڈسکشن ہے تامس ہوبز نے کی ہے 1651 میں، اس پر بیس کرتی ہے۔ جان لاک اگین ہابز کے مکمل مخالف سمت میں چلنے والا جو ہے وہ پولیٹیکل تھیوکرسٹ ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے۔ جان لاک کو جو ہے وہ لبرٹی کا جو ہے وہ لبرٹی کا ایک علمبردار یا پامبر کہا جاتا ہے۔ ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹس 1689 میں جان لاک صاحب ایک بک لکھتے ہیں جس کا نام تھا ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ۔ اچھا، اس بک میں وہ کیا assumption رکھتے ہیں سوشل کانٹیکٹ یا اسٹیٹ کی اوریجن کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں پروٹیکشن آف انڈیویجول لبرٹی، انہیرنٹ رائٹس، لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ وہ ان تین چیزوں پر اپنی دو چیزوں پر اپنے جو آرگومنٹ کے ہے وہ بیلٹ کرتا ہے کہ انڈیویجول کو اپنی آزادی، اپنی لبرٹی جو ہے وہ عزیز تھی، اور وہ لبرٹی کیا تھی؟ انہیرنٹ رائٹس۔ انہیرنٹ رائٹس کو محفوظ بنانے کے لیے، انہیرنٹ رائٹس کی دفاع کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کے لیے ہیومنز نے جو ہے وہ اپنی لبرٹیز کے پروٹیکشن کے لیے ایک سینٹرلائز اتھارٹی کو جو ہے چنا اور اس کی حکومت کو تسلیم کیا۔ اور جان لاک جو اپنا آرگومنٹ بناتے ہیں وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ جنرل ماسز کے اینڈ سے نہیں بناتے۔ جان لاک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مطلب اتھارٹی کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ کرتے ہیں۔ جان لاک صاحب اس اپنے ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ 1689 کے والے بک میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ آف گورنڈ پہ جو ہے وہ بلیو کرتی ہے کہ جنرل ماسز پر حکومت کون کرے گا، جنرل ماسز پر حکومت کس طرح ہوگی، اور اس کی جو بیسس ہے، پاور کی جو ہب ہے وہ کہاں سے آئے گی۔ تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہیریٹنٹ جو انڈیویجول کے پاس جو لبرٹی تھی، لبرٹی ٹو لائف، لبرٹی ٹو پراپرٹی، مطلب یہ اس کی جو ایک ایڈوانس مطلب تامس ہاب سے ایک دو قدم آگے والا سوچ رہا ہے۔ لاکس جو ہے وہ اپنے ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ 1689 میں جو ہے وہ اسٹیٹ کی اوریجن کو لبرٹی، انڈیویجول لبرٹی اینڈ انہیرنٹ رائٹس کے ساتھ لنک کرتے ہوئے کہتے ہیں، لکھتے ہیں اس بک میں کہ the idea of government is derived from concept of govern, rule of government and state to protect inherent rights and natural rights۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا سینٹرلائز اتھارٹی جو ہے وہ ہیومنس کی، تو ان کا اختلاف اس چیز میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ سینٹرلائز اتھارٹی جو ہے سبمیشن، رائٹ، سرینڈر اور جو سیکیورٹی ملی ہیومنس کو، تو یہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیومن کو اسٹیٹ آف نیچر میں گڈ سمجھتے ہیں تو وہ اس چیز کو یہ کہیں گے کہ ہیومنز نے اپنی بقا کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے اور پیس اور اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی کو چنا اور اس کے بعد سبمٹ کیا اور اس کے بعد سیکیورٹی ملی۔
اور اگر سینٹرلائز اتھارٹی کے بارے میں بھی کہیں گے تو پازیٹیو باتیں کہیں گے، اور جو نگیٹیو اسٹیٹ آف نیچر میں ہیومن کے نیچر کو نگیٹیو سمجھتے ہیں، بیڈ سمجھتے ہیں، لیوایتن سمجھتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ریسورس اور جو ہمارے پاس نیڈس تھی اس کی درمیان جو ٹسل تھا، جو جنگ تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ایک پاورفل سینٹرلائزڈ اتھارٹی کو جو ہے وہ سبمٹ کیا، کیونکہ یہ سینٹرلائز اتھارٹی دھیرے دھیرے جو ریسورسز تھے اس کو قبضہ کر کے اس پہ جو ہے وہ اپنی حکومت بنا رہی تھی، تو اس لیے ہیومنز نے اپنی بقا کے لیے اور اس سینٹرلائز اتھارٹی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی فوڈ چینج اور یا جو نیڈز اینڈ ریسورسز ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور سوشل کانٹریکٹ میں آئے، اور اس طرح سے اسٹیٹ وجود میں آیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے بارے میں۔ امید ہے میں اپنا جو میسج تھا، جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا جو ازمپشن تھا، اس کا جو آرگومنٹ تھا، وہ میں ڈیلیور کر پایا ہوں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی مختلف کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک اور تھیوری آف اسٹیٹ آف اوریجن کے بارے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہسٹری کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ہسٹری کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہسٹری کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، ہسٹری کی ریڈنگز کس طرح سے ہوتی ہے، اور ہسٹری کی اسٹڈی کا جو اسٹریٹجی ہے یا میتھڈولوجی ہے وہ کیسے ہے۔ پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ آئی بلیو ان سیگمنٹیشن آف دا ٹاپک، میں ٹاپکس کو سیگمنٹس میں تقسیم کرتا ہوں، پھر وہ آسان ہو جاتی ہے اسٹڈی میں سمجھنے میں۔ تو ہر سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کا جو ہے میتھڈولوجی الگ ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہسٹری کو سمجھنے کے لیے بھی ایک الگ طریقے سے اسٹریٹجی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ جب ہم ہسٹری کے سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اسے کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تھینک یو، السلام۔